ہند میں انوکھا مرکز تحفظ دین، یہ دل کا ترجمہ ہے مرکز تحفظ دین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور اس پر عمل کرنے میں نجات ہے، اسی طریقے سے خلفائے راشدین کی سنت بھی سنت ہے اور اس پر عمل کرنے میں نجات ہے۔ اس کو بدعت کہنا انتہائی بددیانتی اور ظلم ہے۔ جیسے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے جمعہ کی جس اذان کا اضافہ کیا، جسے دنیا کے مسلمان اذان ثانی کے نام سے جانتے ہیں۔ اذان ثانی کی ترتیب یوں ہے کہ ایک اذان حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دی جاتی تھی، ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے زمانے میں دی جاتی تھی، وہ ایک ہی اذان تھی، خطبے کے وقت کی اذان۔ لیکن جب مسلمان بڑھتے چلے گئے، اسلام پھیلتا چلا گیا اور لوگ کافی ہو گئے، تو ان کو مسجد میں لانے کے لیے نماز کا وقت آ گیا، یہ بتانے کے لیے ایک اور اذان کا اضافہ کیا، جسے دوسری اذان کہتے ہیں، اذان ثانی کہتے ہیں، جس کو ہمارے یہاں تمام مسلمان خطبے والی اذان سے پہلے دیتے ہیں۔ یعنی ہمارے شہروں میں جو تقریباً 1 بجے، 1:15 بجے کے قریب جو اذان دی جاتی ہے باہر کے لاؤڈ اسپیکر سے، وہ ہے اذان ثانی، اسی کو کہتے ہیں اذان عثمانی، اور یہ سنت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، سنن ابن ماجہ کی صحیح حدیث ہے، فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، میری سنت بھی تم پر لازم ہے اور میرے ہدایت یافتہ خلفاء راشدین کی سنت بھی لازم ہے۔ تو اس اعتبار سے جس اذان کا اضافہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا ہے وہ بھی سنت ہے، اور یہ واقعہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا واقعہ امام بخاری نے صحیح بخاری جلد 1 صفحہ 125 پر حدیث نمبر 874 پہ نقل کی ہے۔ اس کی شرح کرتے ہوئے بڑے محدث حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، والذی یظہر ان الناس اخذوا بفعل عثمان فی جمیع البلاد، کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے اس عمل کو ایسا نہیں ہے کہ صرف مدینہ میں رکھا گیا، ایسا نہیں ہے صرف عرب میں رکھا گیا، بلکہ پوری دنیا کے مسلمانوں نے اس کو تسلیم کیا اور اس کے آگے سر جھکا دیا۔ تو پوری دنیا کے مسلمانوں نے شروع سے اس پہ عمل کیا اور عمل ہونا بھی چاہیے۔ ہم نے ایک کتاب لکھی تاکہ تمام لوگوں تک یہ بات پہنچ سکے صحیح بات کیا ہے، کیونکہ آج ایک بڑا طبقہ ہے غیر مقلدین کا، جن کو اپنی آخرت کی کوئی فکر نہیں ہے، صحابہ کی شان میں بدتمیزی کرتے کرتے، گستاخی کرتے کرتے نوبت یہاں تک پہنچ گئی، تابعین اور ائمہ کی شان میں گستاخی کرتے کرتے بات یہاں تک پہنچ گئی کہ اب صحابہ کی شان میں بھی گستاخی کرنے لگے، صحابہ کو بھی برا بھلا کہنے لگے، اذان عثمانی کے معاملے کو لے کر بدعتی کہنے لگے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ بلکہ ایڈوکیٹ فیض کا بیان ہم نے سنا، وہ تو اذان عثمانی کا مذاق اڑا رہا تھا۔ تو اس طرح کے مذاق اڑانے والوں کو کیا جواب دینا چاہیے؟ جواب دینے سے مراد ان کو خاموش کرنا نہیں، بلکہ ان کو آخرت کی طرف متوجہ کرنا ہے۔ وہ ہم نے اس کتاب میں نقل کیا ہے، اس کے مسنون ہونے کے دلائل نقل کیے ہیں۔ جو لوگ بدعت کی تسبیح پڑھتے رہتے ہیں تو ان کو چاہیے اپنی آخرت کی فکر کریں۔ ہم نے اس میں مسنون ہونے کے دلائل دیے ہیں اپنی کتاب میں۔ بدعت نہیں ہے، اس کی صراحت پیش کی ہے، اور دنیا کے مسلمانوں نے اجماع نقل کیا ہے اور اجماعی طور سے اس کو قبول کیا ہے، وہ سب ہم نے نقل کیے ہیں۔ آپ اس کو پڑھیں، انشاءاللہ بڑا نفع ہوگا۔ اس کے اندر 10 سے زیادہ وسوسے جو غیر مقلدین دیتے ہیں نا، اس کو بھی نقل کیا ہے۔ جیسے کہ ایک بہت موٹا سا وسوسہ کہ بھائی اگر تم کو اذان دینا ہی ہے، ٹھیک ہے دو، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے مسجد میں تو نہیں دلوائی تھی نا، مسجد کے باہر دلوائی تھی، تو تم بھی مسجد کے باہر دلواؤ۔ اس طرح کے جوابات دیے ہیں، اپنے گھر سے نہیں، الحمدللہ ثم الحمدللہ، یا تو اسلاف سے یا ان کے گھر سے۔ ان کے گھر کے علماء کرام کے حوالے ہم نے پیش کیے، جیسے کہ مجتہد العصر حافظ عبداللہ روپڑی صاحب نے بہترین جواب لکھا ہے اس مسئلے پہ۔ اسی طریقے سے محب اللہ شاہ راشدی صاحب بہترین جواب لکھا ہے، انہوں نے فرمایا ہے کہ اگر بات یہی ہے کہ ٹھیک ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے باہر دلوائی تھی، تو تم لوگ یہ کہہ رہے ہو دینے والوں سے کہ باہر دو۔ میں ایک سوال کرتا ہوں، انہوں نے سوال کیا، میں ایک سوال کرتا ہوں، عام اذان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کہاں ہوتی تھی؟ مسجد میں ہوتی تھی یا اوپر چڑھ کے دی جاتی تھی؟ عام زمانے میں عام اذانیں
ظہر کی، عصر کی، مغرب کی، یہ اذانیں مسجد کے کونے میں کھڑے ہو کے لاؤڈ اسپیکر سے دی جاتی تھی یا اوپر چڑھ کے مؤذن رسول اذان دیتے تھے؟ جب مؤذن رسول اوپر چڑھ کے اذان دیتے تھے تو آپ نے اس اوپر کی اذان کو جس طریقے سے نیچے اتار کے مسجد میں لے آئے، ویسے ہی بازار والی اذان کو لے آؤ نا مسجد میں۔ اور اگر یہ اعتراض کرنا ہی ہے کہ جا کے بازار میں دو، زورا پہ جا کے دو، تو پھر عام اذانیں تم بھی اوپر چڑھ کے دو۔ اس طرح کے جتنے ڈھکوسلے ہیں، جتنے اعتراضات ہیں، جتنے وسوسے ہیں، ہم نے جواب لکھا ہے، اور الحمدللہ ہم نے اپنے اکابرین کی خدمت میں پیش کیا، اپنے احباب کی خدمت میں پیش کیا ہے، سب نے اس کو سراہا ہے، تعریف کی ہے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ وہ کتاب پڑھے، امت میں عام کرے، تاکہ امت گمراہی سے نکل سکے۔ جزاکم اللہ۔ ہے ہند میں انوکھا مرکز تحفظ دین